چلو پھر ہم دعا کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو صالح بنا دے، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمہ، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کوئی کوئز بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جو آپ لوگوں کا جو ہے کوئی ریویو ہے۔ آج ہم وطر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وطر کا طریقہ کیا ہے، اور جو بھی ریفرنسز ہیں، جو بھی احادیثیں ہیں اس کے اندر، کچھ احادیثیں تو میں نے جو ہے اس میں کوٹ کیا ہوا ہے جو نماز نبوی کی بک میں نہیں ہے، اور لیکن زیادہ تر چیزیں جو میں نے اس میں لی ہیں وہ نماز نبوی کی بک میں ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اگر ریفرنسز چاہیے حدیث کے تو آپ لوگ نماز نبوی کی بک میں سے جا کے نا ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہمارا جو گروپ ہے ریگولر اسٹوڈنٹس کا، اس میں ایک لیکچر پوسٹ کروں گی، اور میری سب سے یہ ہے گمان ہے کہ سب لوگ اس لیکچر کو ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وطر کے بارے میں بہت ساری ایسی جو باتیں ہیں جو تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اوکے وطر، وطر رات کی آخری نماز ہے۔ کیا ہے وطر؟ رات کی آخری نماز ہے، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وطر جو ہے نا ہم عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے اول وقت میں بھی پڑھی، اول رات میں بھی، رات کے مڈل میں بھی، اور فجر سے پہلے بھی اس کو ادا کیا ہے۔ تو کیا ہے وطر؟ اٹسیلف ایک عبادت ہے۔ وطر عشاء کی نماز نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نماز فرض تھی، اور آپ ہر وقت اس کو پڑھا کرتے تھے، ایون کہ آپ جب سفر میں بھی ہوتے تھے، مگر امت پر فرض نہیں، آپ اس کو ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، جی ہاں، وطر جو ہے عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج یہ والی بات بھی اگر کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے تو یہ کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وطر جو ہے عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ جو ہے عشاء کے بعد سے لے سے فجر کے وقت تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ وطر ہے۔ اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھ دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو بعض ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہے 3 وطر کے بعد 2 نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ وطر جو ہے نا وہ آخری نماز ہونی چاہیے۔ آپ کو جتنی بھی نوافل پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، آپ سب وطر پڑھنے سے پہلے کر لیں، اور وطر کو جو ہے آپ اپنی آخری نماز بنائیں۔ جب رات کی آخری نماز وطر ہوگی تو اس کے بعد کون سی نماز شروع ہوگی ہماری؟ فجر کی، فجر کی نماز، بالکل فجر یا ٹھیک پھر ہے۔ تہجد کے لیے جوڑتے ہیں؟ تہجد کی، تہجد ہوگی نا؟ فجر ہوگی نا، کیونکہ جو ہم قیام کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تہجد قیام اللیل میں آ جاتی ہے۔ تہجد بھی اس میں ہی آ جاتی ہے نا، کہ رات کا قیام، جو رات میں ہم قیام کر رہے ہیں۔ تہجد کے بارے میں ایک اور ہم کلاس کریں گے، اس میں کچھ اور چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کلیئر بتا دیں گے، کہ کچھ لوگ جو ہے نا قیام اللیل تہجد میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمیں حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ آخری نماز کون سی ہونی چاہیے؟ وطر ہونی چاہیے۔ اور وطر جب آخری نماز ہوگی رات کی، تو پھر اس کے بعد جو ہماری نماز ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ فجر کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیو ہے،
ٹھیک ہے. اوکے, رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح لازم نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور بھی آسانی کر دی. ہمارے نبی پہ تو فرض تھی لیکن ہمارے پہ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اللہ وطر ہے. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ طاق ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آڈ نمبرز کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل جو تھا نا وہ آڈ ہوتا تھا نا, وہ 1 1 3 4 اس طرح سے کرتے تھے. یہاں تک کہ کھانے میں بھی وہ اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کھجور ہوتی تو کبھی ایک ہوتی تو ایک کھاتے, اگر اس سے زائد ہوتی تو 3 کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے آڈ نمبر کی کیا خصوصیات ہے؟ اور نمبر کی سب سے جو خصوصیات ہے وہ ہے کہ اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو اس کا ریمائنڈر جو ہوتا ہے 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وطر ہے, طاق ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو. یہ ہمارے پاس فرض نہیں ہے مگر ریکمینڈڈ ہے کہ ہم اس کو وطر پڑھیں نا. واجب ہے یا سنت ہے؟ اس حدیث سے آپ کو, اس حدیث میں آپ نے کیا دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن آئمہ کے قریب کچھ سنت کہتے ہیں, کچھ واجب کہتے ہیں. جو واجب کہتے ہیں وہ اس کی پھر اگلے دن قضا کرتے ہیں اگر مس ہو جائے. جو سنت کا درجہ دیتے ہیں وہ قضا نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم زیادہ تر اس کی قضا پڑھتے ہیں. نسرین جی نسرین تھوڑا سا یہ بھی ڈسکرائب کر دیجئے کہ واجب کی کیا ڈیفینیشن؟ واجب آپ نے کرنی ہے, ہر حالت میں اس کی قضا کرنی ہے. سنت ہے تو سنت مس ہو جائے تو اس کی قضا نہیں کرنی ہوتی. مگر واجب جو ہے وہ فرض کی طرح اب پھر اس کو اگر چلے جائے تو امام حنیفہ کے مطابق واجب جو ہے فرض کے درجے میں آتی ہے. باقی 3 امام جو ہیں ان کے نزدیک ہائیلی ریکمینڈڈ بن جاتی ہے. اوکے جی. اچھا وطر کا کہتے ہیں نا کہ آپ میری کی جو ساری ایک منٹ 5 وقت کی نمازیں وطر کے بغیر آپ کی اوپر نہیں جاتی, قبول نہیں ہوتی. وطر پڑھتے ہیں تو وہ ساری آپ کی دن کی عبادتیں تو وہ کیسے ضروری نہیں ہوگا؟ اس کی بہتر ہے کہ آپ نا وطر کی جب آپ سے مس ہو جائے تو اگلے دن قضا پڑھ لیں. اچھا میم یہ ایسا ہے کہ کبھی عشاء کے ٹائم نا تہجد کی نیت کر کے ہم وطر چھوڑ کے سو جاتے ہیں, تو وہ اکثر کبھی فجر سے کوئی 1-2 منٹ پہلے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پھر اس میں ہی فٹافٹ پڑھ لیں کہ بعد میں نیکسٹ عشاء میں پڑھ لیں؟ اس وقت فٹافٹ پڑھ لیں کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے تہجد کی نماز, اور جب آپ کو لگتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فجر کی اذان دینے تو آپ ایک وطر پڑھ کے اپنی جو قیام اللیل یا رات کی عبادت یا تہجد, یہ ایک ہی نام ہے تراویح, قیام اللیل, تہجد, تو آپ اپنی اس کو ایک وطر پہ اینڈ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب مختلف احادیث آئی ہیں نا, مختلف احادیث میں کہیں پہ وطر کو سنت کہا گیا ہے, کہیں پہ واجب کہا گیا ہے. اس لیے فور اسکول آف تھاٹ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ فرض کرنی ہے, باقی جو ہے اس کو واجب کا درجہ نہیں دیتے ہیں. تو اس میں آپ زیادہ نہ پڑھیں, آپ جو کر رہی ہیں وہی کریں. یعنی اگر آپ کا مس ہو گیا, آپ نے وطر پڑھنا ہے, قضا کر لیں. نسرین اس کو قضا کیسے کریں؟ اگلے دن آپ صبح جیسے فجر آپ نے پڑھی تو فجر کے بعد سورج تھوڑا اوپر آتا ہے تو آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں, سورج دوحا پڑھتے ہیں, تو اس وقت آپ 2 پڑھ لیں تو ایک وطر پڑھ لیں. جی اگر 2 رات کو پڑھ لیں اور 1 صبح پڑھ لیں وہ کیسا ہے؟ ایک صبح یعنی فجر سے پہلے آپ کی جی وہ 2 جو پڑھتی ہیں نا 2 وطر نہیں ہوتے ہیں. وطر ایک جیسا شاہینہ نے آپ کو اس میں بتایا, وہ 2 جو ہوتے ہیں وہ نفل لگتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی پڑھا, یہ بھی لکھا ہے نا انہوں نے وطر کی نیچے 1 3 5 7 9, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس میں جو 2 ہیں وہ تو نفل ہے, ایک اکیلا وطر ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ مطلب آپ رات کو 2 پڑھ کے صبح 1 پڑھ لیں وطر, ٹھیک ہے نا, 2 رات کو نفل پڑھ لیں, ٹھیک ہے. صبح پھر 1 نہ پڑھے نا, پھر صبح دوبارہ 2 اور پڑھ لینا. آپ بس 2 پڑھ لیں.
2 नफल आप जब वजू करें तो हमेशा वजू के भी 2 नफल हाँ जी, वजू के भी पढ़ते हैं हाँ, इंशाल्लाह। हल्के से वो पढ़ के अगर टाइम है तो 2 और पढ़ के फिर 1 पढ़ लिया करें। 2 वजू के 2 आपके तहज्जुद काउंट किए जाएंगे और 1 वितर पढ़ लिया करें, ठीक है, हल्की से हल्की नमाज। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर जैसे आई थिंक इकरा पूछ रही थी तो फिर 1 ही पढ़ लें, फजर होने वाली है तो जल्दी से, ठीक है। बाजी तरावी की नमाज की नियत क्या होनी चाहिए? तरावी की अ, नमाज अ, चले जी, शैना इसमें आप कैरी ऑन करें जी। ओके जी। और अगर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नसीम बाजी के पास फिक का भी इल्म है, तो हम ऐसा करेंगे एक दिन नसीम बाजी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लें थर्सडे ऐसा को भी या कर फ्राइडे को, जी ठीक जी है। तो ऐसा आप लोग के जो भी सवाल आते हैं आप लोग लिख लें, ताकि जो है आप लोग जब आप नसीम बाजी से आप पूछेंगे तो एवरीथिंग जो है वो आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए आप लोग उसको अभी से लिख लें, ठीक है। फिर हम वेडनेसडे को, थर्सडे और फ्राइडे को जो भी नसीम बाजी के पास बेटर टाइम है तो हम वो पूरी क्लास फिर सवाल एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हम रख देंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। बारिकल्लाह फीक। अच्छा, वितर की नमाज की रकातें कितनी है? जैसे कि मैंने कहा कि ऑड नंबर्स अल्लाह सुब्हान तआला पसंद करता था, 1, 3, 5, 7, 9 और कहीं कुछ हदीसों में आता है 11 एंड 12 भी रकातें हो सकती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आशा रदी अल्लाह अन्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज के मुताबिक पूछा तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7, 9, 11 तक रकातें पढ़ते थे, ठीक है। यह भी हदीस से हमें साबित हो गया। आशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में वितर पढ़ी, यानी कि रात के सारे हिस्से में, ठीक है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर सुबह के करीब, मतलब रात के सारे हिस्से में पढ़ी, मतलब रात जैसे ईशा के बाद से लेकर फजर के बिटवीन वो सारी हिस्से में, शुरू में भी पढ़ी, मिडल में भी पढ़ी और फजर के करीब पहुंच के भी पढ़ी। जैसे कि इस हदीस से हमें पता चला कि वितर सुबह के करीब पहुंचकर भी उन्होंने पढ़ी, ठीक है, जैसे अभी एक भाई ने सवाल किया था। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने जो है इसको इन हदीसों को कोट किया हुआ है नमाज नबवी से। 5, 3 और 1 वितर। सैयदना अबू अय्यूब रवायत करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर हर मुसलमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वितर हर मुसलमान पर हक है, लिहाजा जो शख्स 5 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 5 रकात पढ़ ले, जो कोई 3 रकात पढ़ना चाहे तो 3 रकात पढ़ ले, जो कोई 1 रकात पढ़ना चाहे तो 1 रकात पढ़ ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुल 13 रकातें पढ़ते थे, इनमें 5 रकात वितर पढ़ते थे और किसी रकात में तशद्दुद कायदे के लिए ना बैठते थे, मगर आखिर में मालूम हुआ कि वितर की 5 रकातों के दरमियान अतहियात के लिए नहीं बैठना चाहिए, बल्कि 5वीं रकात पर बैठकर कायदे में अतहियात, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरना चाहिए। वितर की किरात, ठीक है। वितर की किरात, वितर में हम कैसे किरात कर सकते हैं? हदीस से साबित है, आशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो होती है वितर की, जब वो 3 रकात पढ़ते थे तो पहली रकात में सब्बिह इस्मा की तिलावत करते थे, दूसरी में कुलिया अय्युहल काफिरून की और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की, ठीक है। अच्छा, 3 रकात वितर पढ़ने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक जो तरीका है कि आप जो है 3 जो वितर है आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पहले 2 रकात आपने पढ़ी, आप कायदे के लिए बैठ के अपने सलाम तत्तहियात पढ़ा, सलाम फेरा और धन, फिर आप वापस से आपने 1 रकात की नियत बांधी और फिर आपने उसमें जो है दुआए कुनूत पढ़ा और पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है 3 वितर जो अगर पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यू उसको पढ़े, आप उसको जो है उसमें अपने जैसे हम उसमें बैठते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, अत्तहियात 2 बार पढ़ते हैं, तो इसमें आपने 2 बार नहीं पढ़ना, आपने उसमें कंटिन्यू 3 रकात पढ़नी है और तीसरी रकात में हम कायदे के लिए बैठ के अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के हम सलाम फेरेंगे, ठीक है। आगे हदीस आती है तो फिर हम पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा अब देखें जो हम पढ़ रहे हैं 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, जब हम वितर पढ़ रहे हैं तो हम कर रहे हैं कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है, विदाउट बैठे हुए ना, कंटिन्यू पढ़ेंगे। सिर्फ आखिरी रकात में हम कायदे के लिए बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद सलाम फेरेंगे, ठीक है।
اور 3 رکعت وتر کا ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ 2 رکعت پہلے پڑھیں، جیسے کہ ابھی ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں 2 رکعت پڑھاتے ہیں، پھر ہم قاعدے کے لیے بیٹھ کے سلام پھیر لیتے ہیں، پھر 1 رکعت الگ سے ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اینڈ دین پھر اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اینڈ پھر اب اس کو میں سلام پھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 9 رکعت وتر کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. 9 رکعت وتر اب اس کو پڑھتے ہیں 9 رکعت جب ہم وتر پڑھیں گے تو اس میں کیا کہتے ہیں 8ویں جو رکعت ہوتی ہے ہم کنٹینیو 9 رکعت 8 رکعت تک پڑھ رہے ہیں. جو 8 رکعت جو ہوگی اس میں ہم بیٹھ کے اتحیات اور درود شریف پڑھیں گے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر 9 رکعت میں ہم واپس سے بیٹھ کے اتحیات درود شریف پڑھیں گے اینڈ دین سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. تو 9 رکعت کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن 1 3 5 جو ہے 7 اس میں ہم بالکل کنٹینیو ہم تشہد میں بیٹھے بغیر آخری رکعت میں ہم بیٹھ کے سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. وتر کے بعد وتر کے سلام کے بعد کی دعا. اب ہم وتر میں ہم نے وتر پڑھ لی اور سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ اوکے. اس میں ہے سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھیر کے 3 بار یہ پڑھتے تھے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ سبحان الملک ملک القدوس. ملکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ فتح لگا دیتے. سبحان الملک القدوس 2 بار پڑھتے تھے اور تیسری دفعہ جو کیا کرتے تھے بلند آواز میں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وتر پڑھنے سے سویا رہے، پچھلی رات اٹھ نہ سکے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آ جائے وہ پڑھ لے. جیسا کہ ابھی ایک بہن نے کویشچن کیا پوچھا تھا نا نسیم باری سے کہ جب بھی یاد آئے آپ پڑھ لو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہے اور اٹھ نہ سکے پھر اس سے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اس سے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا. یعنی کہ اگر کوئی انسان بھول گیا وتر پڑھنا اور تو اگر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان اگر وہ پڑھ لیا وتر تو پھر اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس نے رات میں پڑھی ہے. ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے تھوڑا تھوڑا ہی ہو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک رات میں 2 وتر پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک رات میں ہم 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے. اگر ہم مسجد جا رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے اور امام کے ساتھ ہم وتر ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ چاہیے ہم نے قیام اللیل کر لیا، ہم نے رات کے نوافل پڑھے اور پھر واپس سے ہم نے فجر سے پہلے وتر پڑھ لی تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام جو ہے جب آخری وتر پڑھ رہے ہیں اور امام جب آخری رکعت میں اتحیات پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ اتحیات پڑھ لیں اور جب امام سلام پھیرے تو آپ اٹھ کر اپنی ایک اور رکعت کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ پھر رات میں جتنا بھی آپ کو قیام کرنا ہے تہجد میں اٹھنا ہے اس کے بعد پھر آپ اپنی آخری نماز وتر کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ اچھا ایک اور چیز بھی اس میں بتائی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ وتر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. اور نماز مغرب میں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں، پھر ہم جب دوسری رکعت کے لیے بیٹھتے ہیں قاعدے میں تو اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے ہم واپس سے کھڑے ہو جاتے ہیں اینڈ دین پھر تیسری رکعت میں بیٹھ کے ہم واپس سے قاعدے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کنٹینیو پڑھنا ہے، صرف آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے، دوسری رکعت میں آپ اتحیات کے لیے نہیں بیٹھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. فرمایا وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخری رات میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں وتر پڑھ لے. اول شب میں عشاء کے بعد پڑھ لے، اور جو آخری رات اٹھ سکے وہ آخری رات میں وتر پڑھ لے، کیوں نہ کہ آخری رات کی نماز افضل ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات کے وسط یعنی میڈل آف دا نائٹ اینڈ پچھلی رات یعنی کہ اینڈ آف دا نائٹ یعنی رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی. ہمارے پیارے نبی نے اتنی آسانی کر دی نا.
अच्छा, वितर में नमाज मगरिब की मुशाहबत नहीं होनी चाहिए। गोया कि 3 ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं वापस से इस हदीस को वापस से पढ़ लेती हूँ ताकि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। गोया कि 3 वितर पढ़ते हुए एक तशहुद और एक सलाम के साथ, या फिर 2 तशहुद 2 सलाम के साथ, यानी 2 तशहुद 2 सलाम के साथ पढ़े, यानी कि पहले आप 2 रकात पढ़ लें, पढ़ने के बाद सलाम फेर लें, फिर वापस से खड़े हों, 1 रकात पढ़ें और फिर सलाम फेर लें। दोनों तरीकों में मगरिब की नमाज की मुशाहबत नहीं होती, ठीक है। ओके, दुआए कुनूत पढ़ने का तरीका। दुआए कुनूत जो है ना, हम रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ी, हमने सूरा पढ़ी, और सूरा पढ़ने के बाद हमने हाथ बांधे भी दुआए कुनूत पढ़ लें, या फिर हाथों को दुआ की तरह से उठा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक जो तरीका हम जो बहुत ज्यादा हम जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है कि हम जब दुआए कुनूत, जब सूरत पढ़ते हैं फिर हम हाथों को खोलते हैं, वापस से फिर हाथ बंद करके दुआ कुनूत पढ़ते हैं ना, तो वो तरीका जो है सुन्नत से साबित नहीं है। तो दुआ कुनूत पढ़ने का तरीका, एक फर्स्ट तरीका क्या है कि रुकू से पहले हम पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो भी आप सूरा पढ़िए, सूरा पढ़ने के बाद आप दुआ कुनूत पढ़े, हाथ बंधे हुए भी आप पढ़ सकती हैं, और दुआ के लिए हाथ उठाकर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, रुकू के बाद भी पढ़ सकती है, यानी कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, आपने एक सूरा पढ़ी, फिर आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए, एंड देन जब आप रुकू से खड़े हुए तो आपने जो है उसमें दुआ कुनूत पढ़ी, जैसे कि इमाम साहब मस्जिदों में आज के नमाज में पढ़ा रहे हैं हमें, ठीक है। हाथ बांध के या दुआ की तरह हाथ उठा के दोनों तरह हम पढ़ सकते हैं इसको ना। अच्छा, एक और कुछ लोग ये करते हैं कि जब दुआ कुनूत पढ़ते हैं तो जब हम दुआ करके पूरा हाथों को मुंह पे फेरते हैं, वो मुंह पे भी फेरते हैं, तो ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है, तो उसमें हमने मुंह पे हाथ नहीं फेरना, ठीक है। ओके, सो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम जो है सोबिया से कहते हैं कि हमें दुआए कुनूत एक दफ़ा जो है रिसाइट करवा दें, हम पढ़ लें। जो हदीस से जो साबित है, अल्लाम अहदीनी फीमन हदैत, जो है बहुत सारी हदीस से ये साबित है कि हम ये वाली दुआए कुनूत पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग अल्लाम जो दूसरी वाली हम पढ़ते हैं दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी नमाजों को खूबसूरत बना रहे हैं ना, तो अगर आप लोग को अल्लाहुम्मा अहदीनी नहीं याद है तो आप कोशिश करें कि इस रमजान में आप उसको भी याद कर लें। बहुत ही प्यारे मीनिंग से, और जो वो पढ़ते हैं, आई डोंट नो उसमें कुछ, उस दुआ के अंदर कुछ खास चीजें ऐसी आपको दिल पे वो असर अंदाज होती है, उसके वर्डिंग, उसका पढ़ने का तरीका, इतना आपको नमाज में मजा आने लगता है ना। इंशाल्लाह ताला क्लास दोनों साथ नहीं पढ़ सकते। दोनों नसीन बाजी आप इसके बारे में आंसर देंगी? जी बताइए, क्या पूछ रही थी? ये पूछ रही थी कि दोनों दुआएं एक साथ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अहदीनी और अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का? नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का कुनूत नाज़िला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। जो जब जंग लगी हो, जब वो हुआ था, कबीला ओयैना ने ऊँट नहीं चुरा लिए थे, 70 सहाबा कुरा कुछ उन्होंने शहीद कर दिया था, तो आपने उनके लिए पढ़ा था। तो वो असल में हमारे यहाँ थोड़ा गलत पढ़ाया जाता है। ये दुआ कुनूत नाज़िला की है, और जो आम रोज हम पढ़ते हैं कुनूत की दुआ वितर में ये वाली है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत। आपने अपने दोनों नवासों को ये दुआ सिखाई थी, हदीस से साबित है। अच्छा जी, तो अगर किसी को याद नहीं है ना, तो आप अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का करते तो कर लो, लेकिन उनके अल्फाज जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह से मदद मांगी जा रही है, वो कुछ उलमा कहते हैं कि वो कुनूत नाज़िला के लिए मखसूस है। लेकिन इसमें ये है कि आप इस दुआ को याद करें। जब तक याद नहीं होती, तो हमें तो बचपन में ना कोई कहता था 3 बार कुल पढ़ लो, कोई कहता था सूरत फातिहा पढ़ लो, तो कुल नहीं लेंगे, कुल जो सूरा बन जाती है। दुआ की जगह दुआ लेगी कि वितर एक खास वैसे तो हम हर जगह बैठ के दुआ करते हैं ना, वितर में हम सिर्फ खड़े होके दुआ करते हैं, वो भी नमाज में, रुकू से पहले या रुकू के बाद। तो उस वक्त बेहतरीन है कि आप दुआ करें। और आपने देखा होगा मस्जिद में इमाम इस दुआ के बाद और भी बहुत सारी दुआएं कराते हैं और दुरूद शरीफ पे खत्म कर देते हैं। तो आपको भी अरबी की और दुआएं भी ऐड कर सकती हैं इसमें। और जब तक ये याद नहीं है तो फिर बेहतरीन दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? जज़ाकिल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन है नसीम भाई, ये जो है इस
اس کے پہلے ہمیں کل والا تو نہیں، ہم یوزلی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم 2 وتر جو پڑھتے ہیں ہم نے 2 دفعہ جب پڑھتے ہیں دعا میں تو کل والا پڑھ کے پھر ہم بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کل والا نہیں پڑھتے ہم اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں، نہیں اس کے بعد پھر اپنی نماز پڑھ. سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت تو آپ نے پڑھنی ہے، اچھا چاہے وہ کل ضروری خط پڑھے چاہے کوئی اور پڑھے. جی اچھا صحیح سورہ ہے، آپ نے ٹھیک ہے، پڑھنی ہے، وہ نماز کی وہ رکعت آپ پڑھنی. نے پوری کرنی ہے. پھر تو یا اوکے تو پھر اس وقت پہلے اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ہے، اگر یاد نہیں ہو تو آپ کوئی پیپر بھی تو لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن پھر کوشش کریں پیپر پہ عادت نہ پڑ جائے، 3 ہاں 4 یاد کرتے جائیں اور پھر کیا کہتے ہیں جلدی فوراً یاد کریں کہ عادت نہ پڑ جائے پیپر ہاتھ میں پکڑنے کی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہیں آپ اپنے پاس اگر رکھ لیتی ہیں تو. جی آپ اس کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، جیسے دیکھیں اس میں ساری کلرز ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں نا، جی تو آپ کو اس طرح سے بھی یاد رہ سکتا ہے نا کہ اللہم اہدینی فیمن ہدایت ہے، پھر آفینی جو بلو سے لکھا ہوا ہے، تو آپ کا فوٹو میموری میں یہ سب چیزیں سیف ہو جائیں گی نا. تو آپ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو دیکھیں آپ ذرا کو سی ایک بہت اور جلدی ہوتی ہے یاد نا ہو جائے. ساتھ میں سے شروع کیے وہ، مگر نہیں میں بات کر سکتی ہوں، وہ ختم ہو گیا. دورے قرآن جو تھا ہمارا اس سیٹرڈے کو ختم ہو گیا. ہاں چلو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ارے باجی آپ کی آواز سے لگ رہا ہے ادھر بھی سب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ آنا پڑھنا سیکھنا قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو ویسا بنا دے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے. آمین ثم آمین.